رزق عورت کے نصیب میں ہوتا ہے جبکہ اولاد آدمی کے مقدر میں۔ رزق کے لیے آدمی نہ بدلو اور اولاد کے لیے بیوی نہ چھوڑیں۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے؟ ہیرے موتی کے چکر میں اڑا جا آسمان میں یا غوطہ لگا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ اصل مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر کسی شک میں نہ پڑے۔ رزق اور عزت اپنے اختیار میں نہیں، اللہ جسے چاہے اسے دیتا ہے۔ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ نصیب میں لکھی ہوتی ہے۔ کسی کے لیے رزق کی طرح تو کسی کے لیے روگ کی طرح لکھ دیا جاتا ہے۔ عورت کی عزت کرو اس لیے نہیں کہ وہ ایک عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک ملکہ عورت نے کی ہے۔ مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی، نہ ملے تو اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر توکل اور یقین سے سب ہو جاتا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ والدین کا سایہ وہ انمول تحفہ ہے جس کے نیچے زندگی کی مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک تمام والدین کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو اس دن زندگی کے بہت سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ اگر کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، بادل کے برسنے سے اگتے ہیں۔ کسی انسان کی قیمت کا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ جتنا اس شخص میں احساس ذمہ داری ہوگا، وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ زندگی کی سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ میں نے زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ انسان کو کبھی بھی حساس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حساس انسان سب سے زیادہ مشکلات اپنی ذات کے لیے پیدا کرتا ہے، ایسی باتوں پر گھنٹوں سوچتا روتا ہے جو شاید کسی نارمل انسان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ انسان اکڑ کر ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، مگر جھک کر ہمالیہ پر پہنچ سکتا ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں آج ایک چیز کی تمنا ہے، یا رب جس کی آنکھیں یہ پڑھ رہی ہیں ان کا دامن سدا خوشیوں سے بھرا رکھنا، آمین۔ اچھے لوگ وہ ہیں جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، وہ مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن سنتے رہیں تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے چھوٹا آدمی برے موقع پر کام آ جاتا ہے، لیکن بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اپنی اوقات دکھا دیتا ہے۔ اچھی زندگی کی خواہش تو ہر ایک کو ہے، لیکن کسی کو اچھی موت کی فکر نہیں۔ ایسے جیتے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں۔ رونقیں زندگی میں ماں باپ سے ہوتی ہیں، ان کے جانے کے بعد جتنی بھی آسائشیں ہوں، چہرے پہ یتیمی آ جاتی ہے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہوں پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے،
کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنا ڈھونڈنا ہے۔ اگر شہد جیسا میٹھا نتیجہ چاہتے ہو تو مدھو مکھیوں کی طرح ایک رہنا، چاہے وہ دوستی ہو، فیملی یا ملک ہو۔ سب کو سب کا پتہ ہوتا ہے لیکن اپنا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ کبھی بھی کوئی فیصلہ غصے کی حالت میں نہ کرنا، کیونکہ ابلتے ہوئے پانی میں تو اپنا عکس بھی دکھائی نہیں دیتا۔ کتابوں پر دھول جم جانے سے کہانیاں نہیں بدلتی۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ لوگ ہر روز اپنے بال سنوارتے ہیں، کاش وہ اپنے کردار کو بھی ہر روز سنوارتے۔ ایک حقیقت، خود غرض لوگ سائے کی طرح ساتھ ہوتے ہیں، جو روشنی میں تو نظر آتے ہیں لیکن اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے، مگر تقدیر، موت نہیں۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں، اگر ان میں ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ حد سے زیادہ تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ انسان ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی کی پلاننگ میں اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے وہ تمہاری قابلیت نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر کرم ہے۔ 3 چیزیں ہر ایک کی الگ رہتی ہیں، صورت، سیرت اور قسمت۔ 3 چیزوں کو کبھی چھوٹی نہیں سمجھنا چاہیے، قرض، فرض اور مرض۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، حرص، حسد اور غم۔ ساری عزت اور ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیں اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیں۔ بادل کی طرح رہو جو پھولوں پر نہیں بلکہ کانٹوں پر بھی برستا ہے۔ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر توکل اور یقین سے سب ہو جاتا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ حقیقی اور بے لوث تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ وقت کو وقت سے پہلے سمجھنے کے لیے وقت سے نکلنا پڑتا ہے۔